صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله وأعمالنا ويهدي الله ولا مضل ولا يهدي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث وإن الحديث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر اللحم البدعة وكل بدعة وكل ضلالة في الدنيا في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي يهدنا ليهدكم الصلاة والسلام عليك خاتم النبي والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو تمام جہان کو بنانے والا ہے اور پالنے والا ہے، اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ الحمدللہ آج ہم تمام اس مجلس پر جڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم علم کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے بہنوں انشاءاللہ۔ جب ہم کہیں بھی علم کے بارے میں جاننے کے لیے جائیں گے نا تو انشاءاللہ پہلے نیت کریں گے کہ یہ علمی یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے انشاءاللہ، اور اتنا عظمت سے بیٹھیں گے اور ادب سے سنیں گے اور غور سے سنیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ، اور دوسروں تک پہنچانے کا بھی ہم نیت کریں گے، اور یہ بھی سوچیں گے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ایک سیکنڈ بھی ہمارا جنت کے باغوں میں بیٹھنے کا بھی نیت کریں گے انشاءاللہ، اور مسلمانوں کو علم کے بارے میں متوجہ کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ دیکھو بہنوں، جب ہم علم کے بارے میں جانیں گے تو ہی انشاءاللہ ہمارے اندر وہ عمل بھی بنے گا انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں تو مومن ہیں تو ان کے بارے میں متوجہ ہوں گے، اور اسی طرح ہماری مثال ہے جیسے کہ مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا۔ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا تو نہیں سکھاتا ہے، اس کی پیدائش تو پانی میں ہی ہوتی ہے، ویسے ہی پھر پانی میں پلتا ہے بڑھتا ہے، تو مچھلیاں کبھی انڈوں سے نکلتی ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی تیرنا سیکھ جاتی ہے، اس کو سکھانا تو نہیں پڑتا۔ لیکن یہ دیکھو مچھلی پیدا ہوتی ہے تو کیا 10-15 دن تک یہ تیرتی رہتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں، چھلانگ لگا کر باہر جاتی ہے، پانی میں ہی ڈوبتی رہتی ہے، اور اس کی فطرت اس کا تقاضا اللہ رب العزت نے اسے ویسا ہی پیدا کیا، وہ پانی میں ہی رہتی ہے، پانی میں ہی پیدا ہوتی ہے، پانی میں ہی تیرتی رہتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن کا ایک مسلمان کا علم سیکھنا تصور ہی نہیں کہ علم سیکھنا ہے پر انسان پر فرض ہے، ہر انسان پر فرض بنتا ہے۔ اگر مسلمان علم نہ سیکھے متوجہ نہ ہوئے تو جیسے مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھاتے ہیں اسی طرح تو مومن بندہ جب سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتا ہے اور جب علم کی دریا میں ڈوبتا ہے تو کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو علم کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ علم دینی ہو یا دنیائی ہو، دونوں کو برابر سے علم ہم جاننا ضروری ہے۔ مومن کو علم سکھانا جس طرح ہے جیسے مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا، اسی طرح جب ایک مومن مسلمان ذرا سے علم حاصل کرتا ہے تو اپنے رب کو علم کی معروفیت ہوتی ہے اور اس کا ایمان اور بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ اپنے رب کا علم، اپنی شریعت کا علم، اس کی طرف نبیوں کا علم کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دیکھو ایمان ہمارے اندر آ جاتی ہے، ایک انسان ایک ایمان والا معروفیت والا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یعنی دین علم جانتا ہے تو کیا چیز ہے یہ دنیا ہی علم اور دینی علم وہ سب انقلاب والا علم ہے، جو شریعت کا علم ہے، نبیوں کا علم ہے، اپنے رب کا علم، ایمان کا علم۔ پہلے کے قوم دیکھو جو ایمان لائے تھے وہ علم نہیں تھا، جو قومیں ایمان لائے تھے اور جو تمام باتیں جو تمام زمین و آسمان میں تھا وہ علم جس کی طرف متوجہ کیے گئے تھے، اس کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے انشاءاللہ کہ زمین اور آسمان ہے، چاند تارے ہے، تمام میں غور کریں گے بہنوں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز ایک رب کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ضرور علم بہت بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے علم کے بغیر مسلمان اور مومن بندہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو صحابہ تھے جو جاہلیت کے زمانے میں جاہل تھے، جب شریعت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علم حاصل ہونے کے بعد جاہلیت سے بچ گئے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں علم حاصل کرنے کے بعد ان کی زندگی ہی بدل گئی. وہ سارے کے سارے لوگ اتنے بدل گئے کہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے. دیکھو بھائی، جب علم نہیں جانتے ہیں تو ہم جاہلیت میں ہو جاتے ہیں. دیکھو ہم جب کتنے دنوں سے، کتنے سالوں سے، کتنے صدیوں سے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں دنوں سے صحراؤں کے اندر، جو ریگستان کے اندر بکریاں چلاتے، اونٹ چراتے پھرتے تھے، اور یہی لوگ وہ تھے جو ایمان لائے ہوئے صحابہ تھے. یہ علم ان کے درجات کو بلند کر دیا. یاد رکھیے، علم والوں کو اللہ نے اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور ان کے ہر حدیثوں میں سے اس کے باب العلم یعنی لیسن آف علم نالج، یعنی علم کا باب بننا بڑی اہم ہے. علم کو سمجھنا، جاننا بہت ضروری ہے. مگر یہ امت جو دنیا میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلے اپنے رب کے علم شریعت کو جاننا ضروری ہے. اور علم سے کیا، دینی علم بھی جاننا ہے اور دنیاوی علم بھی، اور شرک اور بدعت سے بچنا ہے. اور علم سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حلال اور حرام کا تفاصلہ معلوم ہوتا ہے. دنیاوی علم کا کیا حال ہے اور دینی علم کا کیا حال ہے، یہ سب ہمیں معلوم پڑتا ہے. پھر ہر مسلمان کو اپنے رب کی طرف اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں بدعت کرتا ہے تو اس علم سے ہمیں پتا چلتا ہے. دنیاوی علم کا بہرحال ہم کس حد تک آ جاتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے آپ سب جانتے ہیں مختلف رپورٹ، اس سے ہم دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. جیسے کہ معمولی سے دنیاوی رپورٹ، جیسے کہ ہم 10th پلس ٹو کرتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، تو ایسے کورس کرتے ہیں. یہ سب ہمیں دنیاوی رپورٹ ہے، یہ سب دنیاوی علم ہے، یہ دنیاوی حالات ہے اور یہ مسلمانوں کی بنیادی حالات ہے. دینی علم جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. جب کوئی مسلمان علم کے ذریعے اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے تو اللہ کے قریب مقرب بندوں میں ہو جاتا ہے. اور ایک مرتبہ کچھ لوگوں سے سوالات کرتے ہوئے کوئی مسلمان اپنے رب کی طرف سے علم حاصل کرے یا بنیادی علم حاصل کرے، کیا ضروری ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دینی علم بھی شامل ہونا ہے اور دنیاوی علم میں بھی شامل ہونا ہے. یاد رکھیے، شریعت نالج دونوں میں بھی ہمیں ضروری ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر 5 آیتیں نازل ہوئے. سورہ الح کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اور وہ جو یہ ہے کہ شب قدر میں نازل ہوئی تھی، اپنے رب کی طرف سے اپنے محبوب پر اتری تھی. یعنی اقرأ بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کی طرف سے جس نے تمہیں پیدا کیا. جب فرشتے جبریل علیہ السلام آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو، اقرأ، کہو اقرأ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قاری، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا، میں امی ہوں، یعنی میں ان پڑھ ہوں. جب پھر فرشتوں نے کہا کہ کہو اقرا اقرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پھر سے پڑھے اقرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھے اپنے رب کے نام سے جس سے پیدا کیا ہے تم نے، جس نے پیدا کیا ہے تم کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وحی آئی. پہلے یہ نہیں آئی تھی نماز قائم کرو. دیکھو پہلے تو قرآن کی علم آئی تھی، اقرا پڑھو بولے. پھر ہم یہ نہیں کہا کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکات دو، حج اور عمرہ کرو، اچھائی کا حکم، اخلاق کا حکم، یہ نہیں کہا گیا. یعنی تہجد پڑھو، فلاح کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، یہ تو نہیں کہا. وراثت تقسیم کرو مطلب کہ لڑکی کا یہ حق ہے، لڑکوں کا وہ حق ہے، یہ اور بے کا حکم بھی تک بھی نازل نہیں. حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اقرا بسم ربک الذی، قرآن شریف کی آیت پہلے قرآن شریف کی آیت ہی اتری تھی. یعنی پڑھو، علم حاصل کرو، بس پڑھ کر اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، نالج دیا، علم حاصل کر لو اس کا جس نے تم کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور انسان کو جو خون کے لیکڑے سے جو پیدا کیا گیا، جیسے کہ چیز جو چپکتی ہوئی اور جس چیز سے پیدا کیا گیا. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پر پہلی وہی آئی تھی تو نماز، زکوٰۃ، روزہ حج نہیں کہا گیا، توحید کا بیان تک بھی نہیں پڑھا گیا۔ رب کے نام سے پڑھو۔ جس قوم کو پڑھنے کا حکم آیا ہے وہ قوم آج جاہلیت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم دین کی ترغیب دلانا مچھلی کے بچوں کو تیرتے ہوئے سکھانا ہے۔ اپنے رب سے پہلے کی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے۔ اب ایک ہو رہا تھا ہم کیسے جاہلیت کے زمانے میں پڑھتے تھے، ابھی دیکھو اپنے آپ کو ہم جاہلیت میں رکھے ہوئے ہیں۔ خلق الانسان من علق، اور پڑھو اس رب کا نام جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اپنے رب کے نام سے وہ کتنا اکرام کرنے والا ہے۔ علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے پڑھنا لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم کی کیا فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اور آج کی نسلوں میں تو سبحان اللہ علم جانتے ہیں اور عمل میں تو نہیں لاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم علم جانیں گے اور علم عمل میں بھی لائیں گے۔ علم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ علم اپنے رب کا نام لیتے ہوئے ہم علم کی شریعت کالا گیا تھا سوری۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جانور بھی کھاتا ہے اور انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی سوتا ہے اور انسان بھی سوتا ہے، اور جانور بھی اپنے نسل بڑھاتا ہے اور انسان بھی اپنی نسل بڑھاتا ہے، اور جانور بھی اپنا گھر بناتا ہے، انسان بھی اپنا گھر بناتا ہے۔ لیکن وہ کون سی چیز ہے جو جانور سے انسان کی طرف ممتاز کرتی ہے؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو سب جانتے ہیں، ہمیں تو سب پتا ہے وہ چیز انسان کی عقل اور شعور ہے۔ اس کو بہترین استعمال کرنا ہے اور اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی میں طے کرنا ہے۔ وہ لوگ جو عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے، وہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ جانوروں سے بدتر کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ جہاں تک ہمت ہو، استطاعت ہو، مفید علم حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے علم میں اضافہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی آپ کہہ دیجیے کہ رب زدنی علما، آپ یہ دعا مانگیے اپنے رب سے، میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے سبق ہے، لیسن ہے کہ اس کائنات کے لیے بہترین انسان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے۔ اپنے علم میں اضافہ کو دعا مانگتے رہیے کہ اسی طرح ہمارے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ علم رکھتے ہیں جو علم نہیں جانتے؟ نہیں، کبھی برابر ہو نہیں سکتے۔ جو علم جانتے ہیں، آواز نہیں آ رہی آپا، آواز بہت سلو ہے آپ کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ علم رکھتے ہیں جو علم جانتے ہیں اور جو علم نہیں جانتے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں کس کو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو علم حاصل کرے، اور ان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں۔ جو علم کے راستے میں جتنی بھی کوشش کرتے ہیں، جتنے اسٹرگل کرتے ہیں، اسی اعتبار سے ان کے درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے جاننے والے اور اس کے پسندیدہ بندے، اہل علم والے۔ اللہ کی خشیت بھی اپنے دل میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو۔ علم کے بغیر جب تک خوف بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو گویا انسان کو اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، شرط شریعت کے لیے ایک ایسی حیثیت رکھا ہے جیسے اگر یہ کنجی ہوگی تو عمل کا دروازہ کھلے گا۔ تالا کھولنے کے لیے چابی گم گئی ہے تو ہم کیسے اندر آ سکتے ہیں؟ تو دین پر عمل ممکن نہیں۔ علم کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ اگر دو طرح کے علم کو ہم جانتے ہی نہیں تو ایک دنیاوی علم ہے اور دوسری دینی علم۔ اگر سوچ
कर देखो, ये दुनिया ही इल्म अल्लाह ताला ने ही तो बनाई है। इसलिए इस्लाम में दीन इल्म के साथ साथ फायदामंद नफा वाली इल्म भी सीखना जरूरी है। जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से पहले फरिश्तों को उन सजदा करने का हुक्म दिया गया, तो फरिश्ते सजदा किए मगर इब्लीस ने नहीं किया। मगर इंसान को इल्म की फजीलत बड़ी दर्जात से मिलती है। आदम अलैहिस्सलाम के पास जब इल्म था वो इल्म अस्मा थे, यानी इल्म और हिदायत को दुनिया में आने पर ही दिया गया। बहरहाल इस दुनिया में जिंदगी बसर करने के लिए इंसान को अल्लाह की दी हुई इल्म को जानना जरूरी है और इल्म के जरिए अल्लाह की कायनात पर भरोसा करना जरूरी है। इंसान को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जिस्मानी, रूहानी, जज्बाती जरूरियात को भी पूरा करना जरूरी है। दीन का इल्म भी हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये क्या इल्म है? इल्म दीन, और इस पर अमल करके इंसान पर अमल करे और इंसान इसको पहचान सके, जिसको हासिल करने पर इंसान अपने फराइज को पहुंच सकता है। जी अभी ठीक है। अल्लाह जिसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। भलाई का, जी वॉइस क्लियर है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ठीक है। और अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता करता है। गोया कि दीन में समझ बूझ, दीन का इल्म और ऐसा इल्म है जो दुनिया में हमें अच्छे से इंसान बनने का सबब बनता है। और दीन का इल्म फर्ज लाजिम है हर मुसलमान पर। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रश के काबिल है वो आदमी, दो आदमी हैं जिनसे अल्लाह की राह में माल, जिसने अल्लाह की राह में माल दिया और उसको की दी गई, सुभान अल्लाह। और दूसरा वो आदमी जिसको अल्लाह ने दानाई इल्म से नवाजा है, इसके साथ फैसला करता है और दूसरों को भी सिखाता है। तो क्या हुआ? इल्म वो फायदा मंद है जिससे इंसान अपने भलाई भी करता है और अपने लिए अमल के रास्ते में कोशिश भी करता है और लोगों के लिए भी वो फायदा मंद हो जाए। और एक हदीस में आता है कि इल्म के रास्ते पर चलना जन्नत के रास्ते पर चलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश के लिए किसी रास्ते पर चला तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत के रास्ते से एक और हदीस पता चलता है कि वो बहुत ही नापसंदीदा चीज़ों से घेरा हुआ है जन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए कि ये हो ही नहीं सकता, कोई शख्स इस जन्नत के बारे में जान ले वो फिर यहाँ तक के पहुँचे और जब इसका रास्ता दिखा दिया जाए तो कांटों से भरा हुआ, मुशक्क़तें भरा हुआ, तो आप गमगीन हो गए, वो लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इससे पता चलता है कि जो शख्स इल्म हासिल करेगा उसके लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा, अगर से वो मुश्किलात वाला रास्ता ही क्यों ना हो। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर हम इल्म जान लेंगे तो अमल करना पड़ेगा, फिर ज़िंदगी का दुश्वार हो जाएगा। हालांकि इल्म अमल के रास्तों को आसान करता है। अमल के लिए इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है और हमें हिम्मत दिलाता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, इल्म की बातें नाजिल फरमाई गई है, वो बातें सिखाई है जो आप ना जानते हैं। इस पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप ये दुआ कीजिए, ऐ मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दीजिए। यानी रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दीजिए। और अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला खुद कहते हैं, बेशक अल्लाह ताला वही अल्लाह ताला से वही बंदे डरते हैं जो अल्लाह ताला की अजमत वाला इल्म रखते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्म वाले और बे इल्म बराबर हो ही नहीं सकते। ए ईमान वालो, जब तुम में से कहा जाए कि मजलिसों में दूसरे के बैठने के लिए गुंजाइश कर दो तो तुम आने वालों को जगह दे दिया करो, अल्लाह ताला तुमको जन्नत की खुली जगह दे देंगे। जब किसी ज़रूरतमंद को मजलिस में उठ जाया करे तो अल्लाह ताला ऐसे अहकामात मानने वालों में ईमान वालों के लिए इल्म दीन दिया गया है, इनके दर्जात बुलंद कर दिया गया है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। और सच में झूठ को ना मिलाओ, जानबूझकर हक और शरई अहकामात को ना छुपाओ।
اور غضب کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہو، اپنی خبر بھی نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو جس سے تقاضا ہے تم علم پر عمل کرتے رہو، پھر اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ علم خود بخود اپنے عمل پر آ جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، میں جس طرح ان باتوں سے تم کو تعلیم کرتا ہوں خود بھی اس پر عمل کرو، اور یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کرو میں خود اس سے نہ کروں۔ جب ہم علم جانتے ہیں تو خود بخود اپنے اندر عمل میں آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جس علم ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر خوب برسے، اور جس زمین پر بارش برستی وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا، اور دوسرا زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا جو سخت تھا جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتیوں کو بھی سیراب کیا۔ اور تیسرا یہ ہے جو بارش زمین کے ایسے ٹکڑوں پر بھی برسی جو چٹیل میدان ہی تھے، جس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ ہی گھاس اگائی۔ اسی طرح لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کیا اور جس کو ہدایت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور دوسری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے خود کو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا۔ اور تیسری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو دیکھو علم کے بھی 3 طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص جو ہے وہ قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے، قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھے، قرآن شریف کو عمل میں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص قرآن شریف پڑھے، اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، سبحان اللہ، جو نور کا بنا ہوا ہوگا، جو روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور ان کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، تمام دنیا والے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ عرض کریں گے یہ جوڑا ہمارے لیے کس وجہ سے ہے؟ تو کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے سے، سبحان اللہ۔ تو حضرت اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص قرآن شریف کلام اللہ شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو اپنے پسلیوں کے درمیان لے لیا، اس کی طرف یعنی حافظ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جاہلانہ سے بچ جاتا ہے، یعنی جہالت سے بچ جاتا ہے، جہالانہ سلوک سے اپنے اندر اللہ کا کلام لے لیتا ہے۔ تو اور ایک حدیث میں آتا ہے علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جاتا ہے، وہی علم نفع والی ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہی ہوتا ہے، یعنی عمل اور اخلاص سے خالی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف دلیل ہے۔ انشاءاللہ ہم 2 طرح کے علموں میں عمل کرنے والے بھی بنیں گے اور نفع دینے والے علم والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور یہ دعا فرمایا، یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما دیجیے، قرآن کا علم حاصل کر دیجیے، سبحان اللہ۔ تو دیکھو علم اتنا ضروری ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کا علم بھی ہمارے لیے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن علامات میں سے یہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت آ جائے گی، شرع کھلا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم علم جانیں گے تو ہی اس ایسے برائیوں سے، حلال حرام سے بچیں گے. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ دینی علم بھی جانیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، مومن بندہ یعنی علم جاننے والا علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت بھی آ جاتی ہے اور وہ علم سیکھتے سیکھتے جنت کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بندوں میں شامل فرمائے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری مسجد میں یعنی مسجد نبی میں صرف کسی خیر کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تھے، تو ثواب کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا درجات اس طرح ہے جس طرح کے اپنے ساز و سامان کو دیکھ رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہو اور ان میں دین کی سمجھ بھی ہو. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دین کو سکھاؤ، دین کے علم سیکھو اور اس کے ساتھ برتاؤ کرو، اور جب علم سیکھیں گے تو صبر سے سیکھیں گے اور سختی کا برتاؤ نہ کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزرتے ہوئے ٹھہر گئے. فرمایا، بازار والوں، تمہیں کس چیز نے عاجز بنا دیا؟ لوگوں نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم یہاں بیٹھے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیا تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے؟ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد میں. لوگ دوڑے ہوئے مسجد میں گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے واپس آنے کا انتظار میں وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے، تم واپس آ گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مسجد گئے، جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ حلال اور حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہائے افسوس، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. نماز، قرآن، تلاوت اور حلال اور حرام، یہ علم جاننے والوں کے لیے یہ ہمارا میراث ہے، یعنی مومن بندوں کا میراث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور صحیح بات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے والے بنا دیتے ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے تھے اور لوگ بھی ان کے پاس موجود تھے، اتنے میں 3 آدمی آئے. 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک شخص چلا گیا. وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک صاحب کا حلقے میں خالی جگہ نظر آئی، اس جگہ بیٹھ گئے. دوسرے صاحب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے. تیسرا آدمی جیسا کہ اوپر گزرا اسی طرح پیٹ پھیرے ہوئے چلا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقے سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں آدمی کے بارے میں آپ سے کچھ بتاؤں؟ ایک نے تو اللہ کے پاس اپنی جگہ بنائی، یعنی حلقے میں بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دیے. دوسرے نے حلقے کے اندر بیٹھنے سے شرم محسوس کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ حیا کا معاملہ فرمایا، یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا. اور تیسرے نے بے رخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بے رخی کا معاملہ فرمایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم علم دین جانیں گے تو شرم و حیا نہ کریں گے، یعنی شرم نہ کریں گے. اور جب بھی ہم کیا کریں گے، دین کی علم جانیں گے تو پیٹ پھیر کر نہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم
قال گیا تھا سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کا علم سیکھنے آئیں گے، لہٰذا جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ اور ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوش آمدید ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی وصیت فرمائی۔ تو دین کا علم ہمارے لیے بہت سے ضروری ہے، دین کا علم جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے بہنوں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص علم کی تلاش میں لگے ہوئے پھرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر لکھ دیتے ہیں۔ جو شخص علم کا طالب علم ہے اس کو علم کا حاصل نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے لیے 1 اجر لکھ دیا جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دین علم حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنے سرخداریوں پر چادر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب علم کو خوش آمدید ہو۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، پھر اس کو کثرت سے آ کر اوپر تلے جمع ہوتے ہیں، آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کے یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے جب بھی ہم علم سیکھنے کے لیے 1 قدم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ 1 قدم کا بدلہ ہمیں 1 نیکی دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمیں علم دین جانیں گے، علم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے اپنی شان کے مطابق کرسی پر تشریف فرماتے ہوئے کہیں گے اے علماء فرمائیے میں نے اپنے علم اور یعنی نرمی اور برداشت سے نوازا تھا اور ان کی کوتاہیوں کے باوجود درگزر کر فرمایا تھا، مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں دی۔ یعنی تم چاہے کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، میرے نزدیک تم سچی توبہ کرنے والے بنیں گے تو میں تمہاری گناہوں کو معاف کرنے والا بنوں گا۔ جب ہم علم جانتے ہیں تو ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہمارے اندر آتا ہے اور ہم اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرنے والے بنتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے اور فرشتے طالب علم کے خوشندی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لیے یعنی آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کے سب دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ بلاشبہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی طرح ستاروں پر فضیلت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں ہم لوگ اور دین ہمارے لیے درہم مال اور دولت اور وارث ہے، تو علم کی وارث بننا ہے ہمیں۔ جو شخص علم دین حاصل کیا اس نے اس میراث میں بھرپور حصہ لے لیا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عالم کی موت ایسی ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا نقصان ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا اور ایسا ستارہ ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو جائے اور ایک پورے قبیلے میں ایک عالم کی موت کم درجے والی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری اندھیروں میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو راستہ چلنے میں ہم بھٹک جاتے ہیں، اسی طرح جب ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہر راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک عابد اور دوسرا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو بھلائی سکھانے والے اللہ تعالیٰ پر ان کے فرشتوں اور زمین و آسمان تمام مخلوقات یہاں تک کہ چونٹیوں اور مچھلیوں بھی رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں علم جاننا ضروری ہے اور غور و فکر سے سننا ہے، دنیا کی علم ہو یا آخرت کے علم ہو یا قرآن شریف ہو، تو انشاءاللہ ہم اسے سمجھ کر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ
البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے، یعنی نیک عمل کرنے والے یعنی علم جاننے والے اللہ کے قریب مقرب بندوں میں سے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت والے بندے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حسد کرنے والے حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں۔ اگر حسد کرنا کسی پر جائز ہوتا تو دو شخصوں پر حسد کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کاموں میں خرچ کرتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو تو اسے دوسروں کو سکھاتا ہو۔ تو انشاءاللہ جب ہم علم سیکھیں گے، ایک بھی ورڈ ایک بھی لفظ سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانے والے بنیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آیا جس کے پاس انتہائی سفید بال گہرے سیاہ تھے، نہ اس کی حالت سفر کا اثر ظاہر ہوتا تھا جس سے سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مسافر شخص ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مدینے کا مقامی بہرحال شخص ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے پاس عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ تم اپنے دل اور زبان سے گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی بندگی کے لائق نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تم نماز ادا کرو، روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اور یہ علم حاصل کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا، سوال کرتا ہوا گویا وہ جانتا ہے کہ پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے وہ جانتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور ان کے کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر اتنا تو دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بار میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ باندھی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں ہے، یعنی فقیر ہے، اور بکریاں چرانے والے ہوں گے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ شخص چلا گیا، میں نے کچھ دیر وقت کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، اے عمر، جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث شریف سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ باندھی اپنی مالکہ کو جنے گی، اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی طبیعت میں ماؤں کو اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی نہ صرف ماؤں کی نافرمانی ہوگی بلکہ الٹا اپنے حکم چلائے گی، جس طرح کہ ایک ملکہ اپنی باندوی کا حکم چلاتی ہے۔ اللہ فرمائے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب مال دولت ان لوگوں کے ہاتھ آ جائے گی جو اس کے اہل نہیں ہوگے، ان کی دلچسپی اونچے اونچے مکانات بنانے میں ہی رہے گی اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوششیں کریں گے۔ بنی اسرائیل اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔
تو بنی اسرائیل کے 2 شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا تھا، دوسرا دن کا روزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہوتا ہے، اس عابد پر جو دن کے روزہ رکھتا ہے رات میں عبادت کرتا ہے، ایسی جیسی فضیلت تم میں سے ادنا درجہ کا شخص پر ہے۔ تو ایک عالم اور ایک حافظ، ایک عالم اور ایک عابد دونوں ادنا درجہ والے ہیں۔ تو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو اور لوگوں تک سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرض احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا، علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ 2 شخص ایک فرض حکم کے بارے میں اختلاف کریں گے، علم کے کم ہو جانے کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ایک اس فرض حکم کے بارے میں صحیح بات بتا دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں علم کے واپس لے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو، قیامت کے قریب اپنا علم اٹھا لے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم علم حاصل کرنے والے بن جائیں گے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اور ایک حدیث میں آتا ہے، مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور یا پھیلایا، یا دوسرا صالحین اولاد جس کو چھوڑا ہو، یا تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑا گیا ہو، یا چوتھا جو مسجدیں بنایا گیا ہو، یا پانچواں مسافر خانہ بنایا ہو جس کو اس نے تعمیر کیا، چھٹا وہ نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دیا گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا، یعنی صدقہ جاریہ کی طرح ملتا رہے گا۔ تو علم سیکھنا اور سکھانا، پھیلانا، یہ سب ہمارے لیے فرض ہے۔ جب ہم ایک بھی علم جانیں گے تو انشاءاللہ ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بات کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں، لوگ اچھی طرح سمجھ لیجئے، 3 مرتبہ دہراتے ہیں کہ علم سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کے خزانے آخری زمانے میں اٹھا لیا جائے گا تو اپنے دل اور دماغ سے اسے پورے طور پر نکال لیں گے، بلکہ علم کو اس طرح اٹھا لیں گے کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھا لیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی بھی نہیں رہے گا، لوگ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اس سے مسئلہ پوچھا جائے گا، وہ علم بغیر فتویٰ کے کہیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے۔ تو انشاءاللہ جب ہم علم جاننے والے بنیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ گمراہ نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی صحیح علم جاننے والے بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس شخص نے نفرت کرتے ہوئے سخت مزاج، یعنی زیادہ کھانے والا، بازاروں میں چیخنے والا، رات میں مردے کی طرح سونے والا اور دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہنے والا، دنیا کے معاملات کو جاننے والا، آخرت میں بالکل جاہلانہ ہوگا۔ اگر سے ہم علم جانیں گے تو سخت مزاج نہیں ہوگے اور زیادہ کھانے والے نہیں ہوں گے اور بازاروں میں چیختے پھرتے نہیں ہوں گے اور رات میں اس طرح نہ پڑے رہیں گے جیسے ہم مردہ سو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اور دن میں گدھے کی طرح کام میں نہ کرنے والے بنیں گے، وقت پر نماز ادا کریں گے اور دنیا کے معاملات کو جاننے والے آخرت سے بالکل ہٹ جائیں گے، جاہل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جو ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، میں نے آپ سے کئی حدیثیں سنی ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثوں میں تو مجھے یاد ہے، پہلی حدیث یاد ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن امور کا تمہیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرو، علم ہمیں سیکھنا بھی ہے اور اس عمل میں بھی لانا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ علماء پر بڑائی جتانے والے بے وقوف عوام ہے جو مجلسوں کو جماتے ہیں، جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ علم کی مجلس جمانے کے لیے حاصل نہ کرے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ نہ کرے۔ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے وہ باوجود جاننے کے چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کا لغام ڈال دیں گے۔ اگر سے سوری کال آ گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو نہ ڈرے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ یعنی ہم علم جانیں گے تو انشاءاللہ اس میں نفع بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں گے کہ ہمارا علم اضافہ ہو اور نفع والا علم ہو، جو اللہ کے ڈر والا علم ہو، ہمارا نفس اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا علم ہو۔ تو انشاءاللہ علم جانیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک کہ اس سے ان چیز کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اپنی عمر کس کام میں خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے علم پر ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سوالات کا جواب پوچھیں گے، تو جسمانی قوت کا بھی کس کام پر لگائے اور اپنے علم کہاں پر خرچ کرے۔ اپنے علم کو ہم دین کی طرف عمل کرنے والے بنیں گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے اور اپنے آپ کو بھلا دے، یعنی خود عمل نہ کرے، اس چراغ کسی ہے جو لوگوں کے لیے روشنی کرتا ہے اور لیکن خود کو جلا دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھو بہنوں، ہم جب بھی دین کی باتیں سیکھیں گے، کچھ بھی علم جانیں گے تو انشاءاللہ کیا کریں گے، عمل کرنے والے بھی بنیں گے۔ جیسا کہ اس چراغ کی طرح ہم دوسروں کو تو بتاتے ہیں، دوسروں کو تو عمل پر لاتے ہیں، اور خود جلنے والے نہ بنیں گے، اپنے علم پر اضافہ کریں گے اور اپنے علم میں عمل بھی کرنے والے بنیں گے۔ بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، علم کے ساتھ جو سمجھ بوجھ ہونا ہے اس سے خالی ہوتے ہیں۔ جس کا علم اسے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تک وہ قرآن تمہیں گناہوں اور برائیوں سے روکتا رہے گا، اگر وہ تمہیں نہ روکے تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے نہیں ہوگے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمارے لیے سب کچھ ہمارے لیے رکھے ہیں۔ سوری کال بار کال آ جاتا ہے، معافی کا درخواست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک رات مکہ مکرمہ میں کھڑے ہوئے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آہوازاری کرنے والے تھے، اٹھے اور عرض کیا، جی ہاں میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کے لیے خوب ابھارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوب کوشش کی اور نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان ضرور غالب ہو کر ہی رہے گا یہاں تک کہ کفر اس کو ٹھکانوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یقیناً تم اسلام کو پھیلانے کے لیے سمندر کا سفر بھی کرو گے تو لوگوں پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا جن میں لوگ قرآن کریم سیکھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے پڑھ لیا اور جان لیا، اب ہم سے بہتر کون ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ان لوگوں میں کوئی خیر ہو سکتی ہے؟ یعنی ان میں ذرہ برابر بھی خیر نہیں ہے، یعنی دعوت اللہ ہم سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوگے؟ ارشاد فرمایا، یہ لوگ تم ہی ہو، یعنی کہ اسی امت میں سے ہو، یہی لوگ جو دوزخ کے ایندھن ہو۔ اللہم اجرنی من النار۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے آپس میں اس طور پر مذاکرہ کر رہے تھے، ایک شخص ایک آیت کو اور دوسرا شخص دوسری آیت کو اپنی بات کو دلیل میں پیش کر رہے تھے، اسی طرح جھگڑے کی شکل بن گئی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ غصے میں سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ انار کے دانے کے نچوڑ کی طرح ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس جھگڑے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو؟ تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے میرے اس دنیا میں جانے کے بعد حکم دیا گیا ہے کہ میرے اس دنیا میں جانے کے بعد جھگڑے کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کفر کرنے والے نہ بن جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جاہلانہ ہوگا، یعنی جھگڑے فساد کرے گا، کفر کرے گا، جو علم نہ جاننے والا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اپنے اندر جاہلیت رکھے گا۔ تو انشاءاللہ ہم علم کو جانیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی باجی دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ کر لینا سر۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ میرا انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا۔ جی دعا کر لیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الكافرين۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، تمام جہان کو پیدا کرنے والے اللہ، ٹوٹی ہوئی دلوں کی فریاد کو سننے والے اللہ، زبردست پہاڑوں کو پیدا کرنے والے اللہ، کالی رات میں کالی پہاڑ پر کالی چونٹیوں کی آہٹ کو سننے والے اللہ، ایک بار پکارنے سے 70 بار پکارنے سے 70 بار جواب دینے والے اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں محبت کرنے والے اللہ، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے اللہ، بغیر ستون کے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے اللہ، بے شک ہم اللہ، بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم بدکار بھی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری اس عبادتوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے ماں باپ، اساتذہ کرام، دوستوں، رشتہ داروں، تمام مومن مسلمانوں کو دعاؤں کو بھی قبول کر لے، ان تمام کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ ہم تمام کو نیک ہدایت دے دے اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے اے اللہ ہدایت سے تیرے ہی خزانے میں ہے اے اللہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اے اللہ تمام مومن مسلمانوں کو نیک ہدایت دے دے اے اللہ دن بھر میں ہمیں اہدنا الصراط المستقیم تو پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں عمل پر لانے والے بنا دے ہمیں نیک ہدایت دے دے اے اللہ
اللہ ہدایت کسی کے پاس ہوتی تو ہم چھین لیتے، اللہ ہدایت کہیں ہوتی تو ہم خرید لیتے، اللہ ہدایت سے تیرے ہی خزانے میں ہے، اللہ ہم تمام کو نیک ہدایت دے دے، اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے، اللہ ہمیں قرآن شریف کو پڑھ کر عمل کرنے والے بنا دے، اللہ ہمیں قرآن شریف کی ایک ایک آیت کو جان کر عمل کرنے والے بنا دے، اللہ قرآن کو ہماری زندگی کا نور، قرآن کو ہماری زندگی کا بہار بنا دے، اللہ قرآن شریف سے ہماری زندگیوں کو بدل دے، اللہ اس قرآن شریف سے ہماری زندگیوں کو بدل دے، اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، اللہ ہم گنہگار بندوں کی گناہوں کو معاف فرما کر ایک بار ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈال دے، اللہ ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، اللہ ہم معصوم ہیں، اللہ ہم معصوم بندے ہیں، اللہ ہم گناہ کرتے ہوئے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال دے، اللہ ہم تمام مومن مسلمانوں کو ہدایت دے دے، اللہ ہمارے ماں باپ اساتذہ کرام کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت کر دے، اللہ تمام مرحومین کو درجات بلند کر دے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت کر دے، اللہ مرحوم کے قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ مرحوم کے جنت کی کھڑکیوں دکھا دے، اللہ جنت کا باغ دکھا دے، اللہ مرحوم کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ مرحوم کی مغفرت کر دے، اللہ وہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما دے، اللہ ہم تمام مومن مسلمانوں کو بھی ہدایت دے دے، اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیجیے، اللہ ہم تمام کو خبر کے عذاب سے، موت کی سختی سے، قیامت کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیجیے، اللہ ہمیں یہاں پر دنیا میں ایک مچھر برداشت نہیں ہوتا ہے، اللہ خبر کے عذاب سے، خبر کے کیڑے مکوڑوں سے، سانپ بچھوں سے ہماری حفاظت کر لیجیے، اللہ ہماری حفاظت کر لیجیے، اللہ ہمیں دنیا میں نیک لوگوں میں شامل کر لیجیے، اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بندہ بنا دیجیے، اللہ کل حشر میں ہمارا شہدائین، صدیقین، صالحین، تابعین، تابع تابعین کے ساتھ ہمارا بھی حشر میں اٹھا لیجیے، اللہ ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، اللہ ہمیں اپنے نفسانی خواہشات سے برائیوں پہ چلے جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کر دے، اللہ تو چاہا تو ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، اللہ تجھے دینا تو آتا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے، اللہ ہم تمام کو وقت پر پنجگانہ نمازی پڑھنے والے بنا دیجیے، اللہ ہم تمام کو خلفائے راشدین کی بھلائیاں عطا کر دیجیے، اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے پھر بھی ہم تیرے دربار پر بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم مانگے تو بھی کس سے مانگے، اللہ صرف تجھ سے ہی مانگیں گے، اللہ ایک بار ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈال دے، اللہ جو یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، ان کی حفاظت فرما، اللہ جو لاچار ہے ان کی حفاظت فرما دے، اللہ جو مصیبتیں پریشانیوں میں ان کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ جو پریشانی حالات میں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اللہ جن بھائی بہنوں نے ماں بہنوں نے دعا کا درخواست کیا ہے ان کا بھی اس میں حصہ عطا فرما دیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی بھلائیوں کے لیے جو بھی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما دیجیے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو بھی خیر سے شر کی دعائیں مانگے ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما دیجیے، اللہ اس الحمدللہ کلاسز میں جتنے بھی بہنیں ہیں ان تمام کی دلی خواہشات مرادیں عطا فرما دیجیے، ان تمام کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اللہ ان تمام کو قرآن سے چننے والے بنا دیجیے،
اے اللہ ہم تمام کو تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیجیے اللہ۔ اے اللہ آج ہم یہاں پر صرف تیری رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ۔ اے اللہ آج ہم صرف تیرے ہی لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ۔ اے اللہ ہماری ہر جائز مرادیں پوری فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمیں صبر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمیں حسد، جلن، بغض، غیبت، ہر طرح کی جھوٹ چغلی برائیوں سے بچا لیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمیں تیرے مومن بندوں میں شامل کر لیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمیں، اے اللہ ہماری اس دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ جو مانگی ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے بھول گئے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں بہتر بنا دیجیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتنابہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتنابہ۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔